گڈ مارننگ گائس. آج ہم کلائمیٹ اور ویدر کے بارے میں پڑھیں گے. ہندوستان کی آب و ہوا. یہ آپ کو چیپٹر آپ کی 10ویں کلاس میں بھی ہے اور یہ بہت دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے. جو اس کے مین جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی. فلک کیا ہے؟ کلائموگراف موسم اور آب و ہوا کے عناصر کو تصاویر کے ذریعے کلائموگراف سے ظاہر کیا جاتا ہے. جو موسم اور آب و ہوا کا جو ہوتا ہے عناصر، تو اس کی جو تصویر کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے اسے کیا بولیں گے؟ کلائموگراف کہتے ہیں. موسم کسی علاقے میں ایک مخصوص مدت کے دوران پائے جانے والے فضائی حالات کو موسم کہتے ہیں. مانسون موسمی ہوا جس کی سبب ذیلی بر اعظم ہندوستان میں بارش ہوتی ہے. انخفاض حرارت سطح زمین کا سورج کی شعاعوں سے گرمی کا حاصل کرنا انخفاض حرارت کہلاتا ہے. دباؤ کا منطقہ ہوائیں تمام دنیا میں چلتی ہیں. جب فضا میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تب سطح زمین پر ہوا کا دباؤ کم پڑتا ہے تو ہوائیں دوسری جانب چلتی ہیں. اس علاقے کو دباؤ کا منطقہ کہتے ہیں. عالمی حدت زمین پر درجہ حرارت میں اضافہ اور گرمی کی زیادتی عالمی حدت کہلاتا ہے. اب دیکھیے ہم یہاں پر اہم نکات کے بارے میں پڑھیں گے. کلائموگراف کیا ہے؟ کلائموگراف ایک مقام کی اوسط زیادہ سے زیادہ کم سے کم درجہ حرارت اور بارش بتاتا ہے. تو اسے کیا بولیں گے ہم؟ کسی بھی مقام کا درجہ حرارت چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ اسے ہم کلائموگراف بولیں گے. اوکے نا؟ درجہ حرارت اور بارش بتاتا ہے، سمجھے؟ اور یہ کچھ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے 4 حصص میں اس لیسن میں. عرض بلند، خشکی تری، خودخال، اوپری ہوا کا بہاؤ. جیسے جیسے ہم خط استوا سے دور ہوتے جائیں گے تو سالانہ اوسط درجہ حرارت گرتا جائے گا. بول تو کیسا ہوئے گا؟ مائنس میں بتائے گا. ہاں، اس وجہ سے ہم زمین پر خطوں کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں. ہندوستان ایک وسیع عریض ملک ہے جو مکمل طور پر شمالی نصف کرے میں واقع ہے. ملک کا تقریباً حصہ زیادہ تر 8.4 ڈگری شمال اور 36.6 درجے شمال طول البلد، 68.7 درجے جنوب اور 97.25 درجے مشرقی عرض بلد کے درمیان ہے. ہندوستان کے جو ایک کیا ہے اپنا ایک وسیع ملک ہے جو مکمل طور پر شمالی کرۂ نما میں واقع ہے. شمالی کرۂ نما میں بول تو شمال کے حصے میں. اور ملک کا تقریباً تمام تر زمین کا حصہ کتنا ہے؟ 8.4 ڈگری شمال ہے اور 36.6 درجے شمال طول بلد کا حصہ جو 68.7 درجے جنوب اور 97.25 درجے مشرقی طول بلد کے درمیان ہے. کوسا ہندوستان کا حصہ اتنے حصے میں پھیلا ہوا ہے. تو جو ملک کا جو حصہ ہے ہندوستان کا تقریباً زیادہ تر حصہ کہاں پر شمال کا کتنا بتا رہے؟ زمین کا حصہ 8.4 درجے شمال سے اور 36.6 درجے شمال طول بلد اور
98.7 درجہ جنوب اور 97.25 مشرقی عرض بلد کے درمیان ہے۔ جنوبی ہندوستان کا ایک بڑا حصہ جنوبی ہندوستان کوسا ہندوستان ایک بڑا حصہ ہے۔ اس کے طویل ساحل کی وجہ سے سمندر کی متعدل اثر کے تحت آتا ہے، جس سے دن اور رات کے درجہ حرارت میں سرما اور گرما میں زیادہ تر فرق نہیں ہوتا۔ اسے یکساں آب و ہوا سے جانا جاتا ہے۔ شمالی نصف کرہ ذیلی منطقہ حرارت کی زیادہ دباؤ والی پٹی دائمی ہوائیں اٹھاتی ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کو پتہ ہے شمال اپنا ارتھ کیسے شکل میں ہے، ایک گلوب کی جیسا ہے، اور یہ کیا ہے تھوڑا دبی ہوئی ہے، اور اس میں 4 حصے پائے جاتے ہیں۔ شمال بول تو اوپری حصہ، جنوب بول تو نیچے، دائیں بول تو مشرق، وہ حصہ مغرب کا حصہ ہے۔ جو اوپر کا جو حصہ ہے دائیں شمالی حصہ، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ذیلی منطقہ حرارت کی زیادہ دباؤ والی پٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ زیادہ دباؤ والی پٹی دائمی ہوائیں اٹھاتی ہے۔ دائمی ہوائیں بولتے جو ہمیشہ چلنے والی ہوائیں، اور یہ ہوائیں خط استوا کی کم دباؤ والی پٹی کی طرف چلتے ہوئے، اور یہ جو شمال سے آتی ہے تو یہ کہاں پر پلٹتی ہے؟ خط استوا خط استوا خود ایکویٹر کی طرف پلٹتی ہے، اور مغرب کی جانب پلٹتی ہے تو تجارتی ہوائیں کہلاتی ہے۔ جو ہوائیں جو شمال سے آتی ہے تو کیا آتی ہیں؟ دائمی ہوائیں بولتے ہمیشہ چلنے والی ہوائیں، اور جب خط استوا کے پر پہنچتی ہے تو یہ ہوائیں ذرا کم دباؤ والی ہو جاتی ہے اور مغرب کی جانب پلٹتی ہے تو کیا کہلاتی ہے؟ تجارتی ہوائیں کہلاتی ہے۔ جرمن لفظ ٹریڈ تجارت کا مطلب راستے کے ہے۔ استقلال کے ساتھ ایک ہی جانب دائمی ہوائیں چلتی ہیں۔ تو دائمی ہوائیں کیسے چلتی ہے؟ ایک ہی حصے میں چلتی ہے۔ اوکے، جرمن لفظ کیا ہے؟ ٹریڈ تجارت کا مطلب راستے کے ہے۔ جو تجارتی ہوائیں جو کہاں پر چلتی ہیں؟ یہ مغرب کی جانب چلتی ہے۔ ہاں، جو کہاں سے آتی ہے؟ شمال سے آتی ہے، اور شمال سے آتی ہے تو کیا کہلاتی؟ دائمی کہلاتی ہے، اور جو خط استوا کی جو وہاں پر پڑتی ہے تو یہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، تو اسے کیا کہلاتی ہے؟ جو مغرب کی جانب پلٹتی ہے تو تجارتی ہوائیں کہلا رہی ہے۔ جرمن لفظ ٹریڈ تجارت کا مطلب راستے کے استقلال کے ساتھ ایک ہی جانب دائمی ہوائیں چلتی ہے۔ بھارت خشک شمال اور مشرقی تجارتی ہواؤں کی پٹی واقع ہے۔ تو کیا سمجھے آپ لوگ یہاں پر؟ بھارت خشک ہے، کہاں پر؟ شمالی حصے میں، کیونکہ وہاں پر کیا پایا جاتا ہے؟ وہاں پر ہمالیہ پایا جاتا ہے، اور شمال سے مشرقی حصے میں کیا پایا جائیں گے آپ لوگ کو؟ مشرقی تجارتی ہواؤں کی پٹی میں واقع ہے۔ آب و ہوا بھارت کی آب و ہوا اوپری دھاروں کی حرکت سے بھی جیٹ اسٹریم سے جانے جاتے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں؟ جو شمال میں جو آب و ہوائیں جو چلتی ہیں اور یہ کیا نام سے کہلائیں گے؟ جیٹ اسٹریم سے بھی اوپری دھاروں کی جو اوپر کی طرف چلتی ہوائیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جیٹ اسٹریمز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کی اوپری ہوا جو فضا ہوتی ہے کتنے میٹر چلتی ہے تیز؟ 1200 میٹر سے زیادہ تیز رفتار میں چلنے والی دھاروں تک کی تنگ پٹی ہے۔ رفتار میں فرق کتنا پایا ہے؟ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ موسم گرما میں ہے، اور موسم سرما میں کتنا ہے؟ 184 کلومیٹر فی گھنٹہ چلتی ہے۔ مشرقی تیز رفتار دھاریں 25 NO تک بڑھتے ہیں۔ تیز رفتار دھاریں غربی فضا کو ٹھنڈا بناتے ہیں۔ مشرقی تیز دھاروں کا یہ ٹھنڈا اثر عرض بلد 25 ڈگری بادلوں سے بارش کا سبب بنتے ہیں۔
بھارت کے شمالی میدان میں اپریل میں شروع ہو کر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں، خاص طور پر شمال مغربی میدانوں اور وسط ہندوستان میں مئی کے درمیان تک 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، تاہم اقل ترین درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم نہیں ہوتا۔ شمالی میدان میں خشک اور گرم ہوا محسوس کی جاتی ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ لو کہا جاتا ہے۔ بارش کی مقدار مغربی گھاٹ کی وجہ سے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی ہندوستان میں بلند پہاڑی چوٹیوں کی وجہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم تمل ناڈو کا ساحل کورومنڈل اس موسم میں زیادہ تر خشک رہتا ہے، جیسا کہ بحر عرب کی شاخ جو خلیج بنگال کی شاخ متوازی ہوتا ہے۔ ہندوستان کی روایت میں سال کو 6 دو ماہی موسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کس میں؟ ہندوستان میں روایت ہے کہ سال کو 6 دو ماہی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ موسموں کا چکر جسے شمال وسطی بھارت کے لوگ اپناتے ہیں اور اس کے عملی تجربوں اور عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں، موسمی تاریخوں کی بنیاد پر۔ فضائے کرۂ شمسی توانائی جو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے زمین تک پہنچتی ہے، مکمل طور پر دوبارہ خلا میں محسوس ہونے سے رکتا ہے، اور جو بیچ میں جو سورج کی شعاعیں جو زیادہ تر جو زمین پر ڈائریکٹ پڑتی ہے تو اس میں خلا ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے۔ یہ عالمی حدت کے لیے ہے، جو کوسی روکتی ہے، اوزون لیئر روکتی ہے، اس لیے موجودہ عالمی حدت کا رجحان اینتھروپوجینک گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ اینتھروپوجینک گلوبل وارمنگ کے بارے میں کیا پتا ہے آپ لوگ کو؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ گرمی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، جو آفت ناگزیری کا سبب بن رہی ہے۔ گرمی میں ذاتی صنعتی انقلاب وارمنگ کہلاتا ہے۔ صنعتی انقلاب ہونے کے بعد سے انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے موجودہ عالمی حدت کا رجحان اینتھروپوجینک گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ اینتھروپوجینک مطلب انسانی سبب سے ہوتا ہے۔ حالیہ عرصے میں سائنسدانوں نے انتہائی شمالی عرض بلد کے منجمد ٹنڈرا کا حصہ جو زیادہ تر شمالی روس میں پھیلا ہوا ہے، اس کے نیچے بڑی مقدار میں میتھین کو دریافت کیا۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے ٹنڈرا برف زیادہ پگھل رہا ہے۔ میتھین میں جو برف کے نیچے پھنسی ہوتی ہے، فضا میں داخل ہو کر عالمی درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ برف عالمی حدت کو کسے بڑھاتی ہے؟ جس کی وجہ سے زیادہ برف پگھلنے لگتی ہے اور میتھین خارج ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گرین ہاؤس گیس میں میتھین کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ EGW اینتھروپوجینک گلوبل وارمنگ بین الاقوامی جدوجہد کے تمام ممالک گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ابھی تک حاصل نہ ہو سکا۔ ایک بین الاقوامی تنظیم انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج اس مسئلے کے حل کے لیے تشکیل دی گئی ہے، اور یہ تنظیم دنیا کے ممالک کے
مابین اینتھروپوجینک گلوبل وارمنگ کی کمی پر معاہدے کے کئی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لاتی ہے تاکہ اب آب و ہوا کی تبدیلی کے عمل میں کمی کی کوشش کرے، لیکن یہ ابھی تک کامیاب نہ ہو سکی۔ 2005 میں IPCC انٹر گورنمنٹل پینل اور کلائمیٹ چینج پیرس کے اجلاس میں معاہدہ کیا گیا تاکہ گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کیا جائے تاکہ عالمی اوسط سطح درجہ حرارت کے اضافے کو ماقبل صنعت یعنی کہ دور سطح سے 2 ڈگری سیلسیس تک محدود کیا جائے، اور اس معاہدے پر کل 195 ممالک نے دستخط کیا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کا ہندوستان پر اثر۔ مشرقی کولکتہ میں نودگا میں رہنے والے تقریباً 200 بے گھر خاندان کے بارے میں سنا ہوگا آپ لوگ نے۔ کولکتہ میں جو میٹرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے تخلیہ کروایا گیا تھا، کئی خاندان عظیم طوفانی ایلیا، یہ ایلیا کا ایک طوفان کا نام ہے جو 2009 میں آیا تھا اور تباہ کاریوں کے بعد کلکتہ میں کام کی تلاش میں آئے تھے۔ شکریہ ناظرین، پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔